ہمارا کوئی کام نہیں بن رہا، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہے کوئی یہ کر دیا تو اپنے منہ سے مانگنا نہیں، کہ اگر ہم دینا چاہ رہے تو بھائی جو چیز سے کام نہیں بن رہا تھا بڑی محنت سے کر دیا تو دے سکتے ہو. مجبوری میں دے سکتے ہیں تو مجبوری نہیں ہے نا. دے سکتے ہیں تھوڑا بہت دے سکتے ہیں. اگر آپ اپنی طرف سے دینا چاہ رہے ہیں، وہ لینا بھی نہیں چاہ رہا، مانگ رہا بھی نہیں، اور اگر کوئی دینا چاہ رہے تو دے، لیکن فوری نہیں دے. جیسے ایک صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، اس کا کام کیا انہوں نے تو فوری آیا ہوں دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نیکی نہیں بیچتے. وہ چلا گیا، سمجھدار تھا وہ بھی. پھر ریٹرن آ کے کہا کہ بھائی یہ گفٹ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو، آپ قبول ہے، کیونکہ اب دوسری مرتبہ تم جو آئے ہو واقعی تم جو ہے گفٹ دینے کی نیت سے آؤ. پہلی مرتبہ جو آئے تھے وہ کام کی نیت تھی، وہ میرے کام کرنے کی وجہ سے دے رہے تھے. تو ایسا کچھ وقت کے بعد اگر دینا چاہ رہے تو دے سکتے ہیں. اور کوئی صدقے کے مستحق وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے. ہر ایسے لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہو. وہ سگریٹ شراب پی لیتا اپنے پیسے سے اپنے سامنے، تو ویسا وہ دیر میں ابھی بعد میں حلال کرنا. تلاش کر کے دے. بہت سارے لوگ ہیں غریب. اب یہ بعض لوگ جو دکھ رہے ہیں کاروبار کے ایسا ہو گیا، کوئی تو رات میں بس پرماننٹ ڈیلی کئی سال سے دیکھتا ہوں وہ ڈیلی روڈ پہ رہتے وہیں. آج بھی بہت سارے ہیں. ہم تلاش نہیں کرتے. دیکھو اصل میں جو تلاش کر کے دینا ہے، اسلام نے ترغیب دی ہے کہ آپ مستحق کے گھر تک جا کے تلاش کر کے اس کو دو. روڈ پہ تو کبھی کبھی آپ جو ہے دینا چاہ رہے تو دے دیں، لیکن ایسے سینکڑوں لوگ ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہے، ایک امام ہے وہاں پر کیا بولتے ہیں شاہین نگر سے آگے ایک علاقے میں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں سروے کرے تو ہم یعنی 110 گھر ایسے ملے ہم آپ کو جس بالکل مستحق لوگ. ایسے بہت سارے بستیاں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مانگنے کے لیے نکلتے نہیں، لیکن وہ مستحق ہیں. اور آپ تلاش کریں گے تو آپ کے محلے میں بھی ملیں گے ایسے. غریبی مطلب ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ان کے بچوں کی فیس نہیں بن سک رہے، وہ ان کی دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی کہ وہ دوا خرید نہیں سک رہے، بیماریاں ہیں ان کو. اس بنیاد پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. خاندان والوں کو بھی دے سکتے ہیں. خاندان والوں کو دیں گے تو دوہرا اجر ہے. ایک تو صدقہ دینے کا اجر، دوسرے صلہ رحمی کا اجر. تو اس لیے پہلے تو خاندان والوں کو دینا ہے، اس کے بعد پھر خاندان سے بات. کہیں بھی نہیں دے سکتے. اگر کوئی صدقے کے علاوہ کوئی دے رہا ہی نہیں ان کو مال، بہت پریشان ہے وہ، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، اس وقت صدقہ بھی دے سکتے ہو. ایمان والے نہیں ہیں وہ لوگ کو خیرات صدقہ دے سکتے. خیرات زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کا مال خیرات دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. حرام کما کے اپنی فیملی کو پال رہا، گھر والوں کو ہماری معلوم ہے لیکن وہ بھی کھا رہے، تو کیا پورے سارے کے سارے جو اس میں شامل رہتا ہے گناہ میں. کمانے والا تو ایک ہی حرام کما کے مطلب لا رہا، پھر کوئی سب کھا رہے. مسئلہ یہ ہے نا، اگر یعنی وہ طاقتور ہیں اور وہ دوسرے لوگ جو کھانے والے ہیں، اگر ایسی یعنی طاقت ان کے پاس ہے کہ وہ خود کما سکتے ہوں تو وہ خود کمائیں، وہ مال نہیں کھائیں. اگر وہ طاقتور نہیں ہے، مجبور ہے، عورتیں ہیں باہر نکل نہیں سکتی، بچے ہیں، تو پھر وہ کھا لیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ کمانے والے کے حق میں عذاب آئے گا، ان کے حق میں کچھ نہیں ہوگا. جیسے ہم جیسے لوگ ہیں اٹے گٹے کوئی کام کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم وہی کھا رہے ہیں تو پھر ہم پہ تو پکڑ ہوگی. دیکھ سکتے ہیں آپ مدارس میں چونکہ ایک پورا نظام ہے ہمیشہ سے، وہ یعنی قوم کی خدمت ہی انہوں نے کی ہے، کہیں بھی فیسز نہیں لیے جاتے.
آج دیکھو کتنے مہنگے تعلیم ہو گئی کہ فرسٹ کلاس کا بچہ فرسٹ سے پہلے پری پرائمری کی فیسز جو ہے 40,000 سننے میں آ رہی، 40,000 50,000 چھوٹے بچے کو ABCD پڑھانے کے لیے لے رہے ہیں. انہی بچوں کو 10 سال مدرسوں میں فری تعلیم دیتے. تو وہ درست ہے، بالکل آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی مستحق کو تلاش نہیں کر سکتے، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو کسی مدرسے میں دے دیں آپ. صحیح انویسٹمنٹ ہے وہ. کسی بچے کو پڑھانے سے زیادہ یعنی کوئی خیر کا کام نہیں ہے اس زمانے میں، تعلیم سے زیادہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے. تو اس لیے آپ دے سکتے ہیں بالکل. اور جیسے کہ انٹرسٹ کا پیسہ ہے اپنے اکاؤنٹ میں، اگر ہم کسی کو دینا چاہ رہے ہیں، یعنی جو غریب ہے تو اس کے لیے ثواب کی نیت تو کرنا نہیں، لیکن ہم دینا چاہ رہے ہیں، مطلب یہ اس کو بول کے دینا ہے بھائی یہ نہیں، بول کے دینے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی دے سکتے ہیں. گفٹ بول کے دے سکتے ہیں. گفٹ بول ہاں دے سکتے ہیں. دے دینا ہے وہ تو آپ رکھیں گے، کیا کریں گے اس کو. اس کا مصرف یہی ہے کہ وہ نکال کے غریب کو دے دو. کسی کی شادی ہو رہی، کسی کی کہیں بھی آپ مصرف میں دے سکتے ہیں. غریب آدمی دینا ضروری ہے، وہاں چھوڑنا بھی نہیں ہے. بولنا ضروری نہیں ہے، بولنا ضروری نہیں ہے. گفٹ بول کے بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو، بولنا ضروری ہے. صدقہ بول کے دیں گے تو سامنے والا جو ہے تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ جس کو دے رہی وہ حالات کی وجہ سے مستحق فرق ہو گیا نا. تو اس وجہ سے آپ اس کو یہ تمہارے لیے ہے بول کے دے سکتے ہیں آپ. ایسا ضروری نہیں ہے بول کے دینا. نیت کرنا ضروری ہے. آپ جب دے رہے ہیں آپ کے دل میں نیت ہو کہ یہ صدقے کے پیسے دے رہا ہوں میں بس. اور بہت ہی زیادہ خوددار آدمی ہے تو آپ اس کو گفٹ بول کے بھی دے سکتے ہیں. آپ کوئی وہ نہیں. جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے اس لیے نیت نہیں کرنا نہیں ہے، مطلب ثواب کی نیت نہیں کرنا. ثواب کی نیت نہیں کرنا، لیکن ثواب ملے گا اس میں، کیونکہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ثواب ملے گا آپ کو. تو لیکن نیت تو نہیں کرنا. آپ نیت کر لو، کیا مسئلہ ہے. انٹرسٹ کا پیسہ نیت نہیں کرنا ہے، مطلب آپ نیت کریں گے کیا کہ بھائی مدد کی نیت کریں گے آپ، کسی کا کام ہو جائے اس سے، تو ثواب تو آپ کو ملے گا. آپ حلال مان لیں گے زیادہ ملے گا، یہ مان لیں گے تو کم ملے گا، لیکن ثواب تو ملے گا. ثواب سے خالی نہیں ہے. تو دو طریقے کا ثواب ہوتا ہے، ایک دینے کا ثواب ہے اور ایک سامنے والا جب ضرورت پوری کر لے رہا اس سے تو وہ ثواب ہے، اس کی دعائیں بھی نکلیں گی. تو وہ جو ثواب ہے وہ انٹرسٹ کے مال میں ملے گا. یہ دینے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. کوئی جگہ نماز کے لیے ایسی غالب بچھی ہوئی آفس اس کو چپلوں سے سب آتے جاتے ہیں، نماز پڑھنا کیسا وہاں پہ جانی نماز بچھا کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر ظاہری اعتبار سے کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے وہاں پر، جوتے چپل سے آتے جاتے. ہاں وہی مطلب ایسے ہے کہ اگر جوتے پاک رکھے، کوئی صاف رکھے، اگر ویسا نہیں ہے مشکوک ہے تو پھر وہاں نہیں پڑھنا چاہیے. اس کے اوپر جانی ماز بچھا کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں بچھا کے پڑھ لے سکتے ہیں. ہاں اگر کچی ہے جگہ وہ تو پھر مصلی ایسا بچھائیں کہ پانی جذب نہ ہو اس میں، یعنی کوئی یعنی پلاسٹک وغیرہ کی جانماز. سوکھا ہے تو نارمل جانماز بھی بچھا کے پڑھ لے سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. ہاں کس کی صدقے کی نیت بس یہ ہے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں، بس اللہ کے نام پہ مال دے رہا ہوں. سوتی نیت ہے. ہاں تو وہ تو نیت کر لیں آپ. وہ صدقہ کس نیت سے دے رہے ہیں آپ وہ الگ چیز ہے، وہ الگ میٹر ہے. ایکسٹرا نیت ہے وہ کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اپنی صحت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنے بزنس کے لیے. تو یہ ایکسٹرا نیت کر اللہ کے. نہیں ہے، صحیح ہے، نہیں ہے ایسا، مطلب اس چیز کا ثبوت نہیں ہے اصل میں. دیکھو صدقہ دینا ثابت ہے. اب جو چیز نہیں ہے یہ ایکسٹرا فٹنگس ہے تو ہو بھی سکتا. عقیقہ کرنا سنت ہے. سنت ہے مطلب
بہتر ہے، یعنی عقیقہ کر لیے تو بلائیں وغیرہ ختم ہو جاتی پوری. تو صرف عقیقے کے موقع پر ہی بکرا ذبح کرنا ثابت ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. تو آپ اتنا وہ جو بکرا لیتے، عام طور سے ہوتا ہے کیا کہ ہماری اگر مصیبت دور کرنا ہے نا تو سامنے والے کی ضرورت پوری کرنے سے ہماری مصیبت دور ہوتی. سامنے والے کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چاول کی ضرورت ہے، آپ اس کو گوشت دے رہے ہیں تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہو. اس کو 2 وقت کی یعنی روٹی کی ضرورت ہے، ہم اس کو مہنگا گوشت لے کے جا کے دے دے رہے ہوں، تو وہ نہیں ہے ضرورت پوری کرنا. اب اتنے پیسے میں آپ ان کے بچوں کی فیس بند ہے، آپ وہ ضرورت ہے، ان کی دوائیں وہ ضرورت ہے. تو سامنے والے کی ضرورت پوری کرنے سے ہماری مصیبت زائل ہوگی، یہ تصور دیا گیا. تو یہ جو بکرے کا چل گیا، یہ چلا ہوا ہے، مطلب اگر کر لیں تو یعنی اس کو حرام بھی نہیں بول سکتے، ناجائز بھی نہیں بول سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تلاش کر کے ضرورت پوری کر دیں. اور کوئی جمع نہیں کرنا، پیسے جمع نہیں کرنا. اب آج کل لوگ شادیوں کے لیے جمع کرتے رکھتے تو جمع مطلب سمجھا نہیں. جمع کر کے ڈپازٹ کرنا بینکوں میں. اچھا اچھا ہاں ڈپازٹ نہیں گھر میں کہیں پیسے رکھے، جمع نہیں کرنا، خرچ کرنا. جمع بندی نہیں کرنا. ہاں نہیں، ایسی تھوڑے بہت جمع کر سکتے ہیں، ضرورت کے لیے جمع کر سکتے ہیں. جیسے 1 سال کے بعد شادی ہونے والی ہے تو 1 سال کے بعد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنا، آپ جمع کریں، کسی کام کے لیے جمع کر سکتے. خالی جمع ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس ہرس میں جمع کرے ہوئے ہیں کہ میں بولا نا جتنا استعمال نہیں کرنا ہے اتنا جمع کریں، وہ منع ہے. ضرورت کے لیے جمع کر سکتے ہیں آپ. عقیقے کی دعوت مطلب کون سے دعوت میں ملایا کرنا، اکیلے کرنا، عقیقہ ہی کرنا. بات یعنی ولی میں عقیقہ ملاتے ہوتے عقیقہ اصل میں عقیقہ جو ہے وہ 7 دن میں ہی ہوتا ہے. عقیقہ اصل 7 دن میں عقیقہ کریں گے تو ہی فائدہ ہے اس کا، بعد میں کر لیں گے تو دل کی تسلی رہتی ہے وہ خالی. تو عقیقے کے لیے اصل میں وہ بکرا ذبح کر دینا ہے، دعوت کرنا ضروری نہیں ہے. یہ دعوت تو ہمارے معاشرے میں چل گئی کہ دعوت کرنا ہے بلکہ، ورنہ دعوت ضروری نہیں ہے اس میں. گوشت تقسیم 7 دن کے بعد ابھی یہ ہوا نہیں معلوم تھا ابھی 18 سال. ہاں اب ضرورت نہیں ہے کرنے کی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں عقیقہ نہیں کرے تو نکاح نہیں ہوتا، ولیمہ نہیں ہوتا، یہ سب غلط ہے. ایسا وہ چھوٹ گیا نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب ہوتا ہے. وہ چھوٹ گیا بس سنت ہے نا. سنت بھی وقت کے حساب سے سنت ہے. وہ اب وہ نہیں چاہ رہے ہیں دل کی تسلی کو اور دعوت ہی کر لینا چاہ رہے ہیں خوش ہونے کے لیے تو الگ بات ہے، کر لیں. عقیقہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. جس کے پاس مال ہے ان کے لیے عقیقہ ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے ان کے لیے عقیقہ ہی نہیں. نہیں جان کا سب اب جو نیت کر لیے وہ دینا پڑتا، چونکہ نظر ہوتی ہو، نظر جو کرے وہ پوری کرنا پڑتا. البتہ نیت ایسی نہیں کرنا چاہیے. نیت مستحق کی ضرورت پوری کرنے کی نیت کرنا چاہیے. کچھ پیسوں کی نیت کر لے، یہ نیت کرے کہ ایک بچی کی شادی کراؤں گا میں. اس زمانے میں نیتیں بتا رہا ہوں میں، اس زمانے میں کیا نیت کر سکتے ہیں آپ؟ ایک غریب بچی کا نکاح کراؤں گا میں پورا، ایک بچے کو میں 1 سے لے کے 10 تک پڑھاؤں گا، ایک ڈائلسس پیشنٹ کو اس کے انتقال تک میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا. یہ نیت کرنا چاہیے. اب وہ بکرے کی نیت وہ پرانی ہو گئی، پہلے تھی وہ، پہلے جب ضرورت تھی بکرے کی، اب بکرے کی ضرورت نہیں ہے، اب ضرورتیں الگ ہو گئی اس وقت. تو ضرورت پورا کرنے کی نیت کرنا چاہیے. تو لوگوں کو بتائے کہ ہم چینج کریں اپنی نیت، زمانے کی ضرورت کے حساب سے نیت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو نیت کریں وہ تو دینا پڑے گا، وہ تو نیت کر لی ہو. اب وہ دعوت ہے نا، دعوت بہرحال اس کے پیچھے نیت. خیر ایک مسئلہ ایسا ہے وہ اب اصل میں اگر صرف دعوت کی نیت ہے تو کہیں بھی جا کے دعوت کر سکتے ہیں، کھلانے کی نیت ہو،
اس کے پیچھے نیت کا بھی دخل رہتا کہ بھائی نیت کیا کریں آپ. نیت خالی خاندان کی دعوت کی نیت کر رہے ہیں تو درست ہے, غریبوں کو کھلانے کی نیت کریں. اب وہ بچے کے بال نکال دینا وہ تو صحیح نہیں ہے, کیونکہ گھر پہ ہی نکالنے کا حکم ہے. کہیں ایک جگہ خاص جگہ لے کے جا کے نکالنا نہیں ثابت ہے نا, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ ہی نکالے بال. اور سنت یہ ہے احادیث ہے کہ بچے کے بال نکال کے فوری اتنا وزن کر کے اتنی چاندی یا اس کے بقدر قیمت صدقہ کر دیں, یہ ہے اصل سنت. تو یعنی یہ ایک چیز چل گئی کہ فلاں جگہ جا کے بال نکالیں گے, تو بہرحال یہ ایکسٹرا فٹنگس ہے نا, ایکسٹرا بعد میں 7 دن میں عقیقے کے ٹائم نہیں پورے بال نکالنا جڑ سے نہیں. وہ ایک جلد رہتی ہے, اس پہ تحقیق ہو گئی, ریسرچ ہو گئی کہ ایک جلد ایسی ہوتی جو نکلنا ضروری ہو سرفے سے, کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا نا, تو وہ جلد ایک وسترے سے آپ نکالیں گے تو اس سے بال بھی اچھے آتے, دماغ بھی تیز ہوتا, بہت سارے فائدے اس کے. تو اس کے لیے ہم سمجھتے جلد بہت ہلکی رہتی ہے, لیکن وہ نکالنا ہی ضروری ہے, سنت ہے. سنت اسی دن ہاں نہیں نکالتے, نہیں نکالنا سنت ہے. اصل میں 7ویں دن کی جو سنتیں ہیں 4 سنتیں. پہلی سنت ہے عقیقہ کرنا, دوسری سنت یہ ہے کہ بال نکالیں, اور تیسری سنت یہ ہے کہ بال کی جگہ پہ زعفران لے کر ماں کا دودھ لے پلیٹ میں تشتری میں, اور زعفران اس میں بھگا کے وہ زعفران بال نکالنے کے بعد بالوں کی جگہ پہ لگائے بچوں کی. اور چوتھی سنت ہے نام رکھے 7ویں دن. تو یہ 4 سنتیں ہیں, یہ 4 سنتیں 7ویں دن کی سنت ہے. اگر کوئی پہلے نام رکھنا چاہ رہا تو پہلے بھی دن نام رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر پہلے دن نام نہیں رکھے تو 7ویں دن کم از کم نام رکھ لے. تو 4 سنتیں یعنی بکرا ذبح کرنا, اور نام بال نکالنا, بال کی جگہ پہ زعفران لگانا, نام رکھنا, یہ ساری چیزیں سنت ہیں. یہاں پہ نہیں ہے, نوکری نہیں لگ رہی, باہر گئے تو تمہارا کیا ہے بات. شادی کے مطابق تو سنے کہ شادی کے بعد ایکسپورٹ ڈالے, باہر جانے کے واسطے تمہارے وہاں پہ نہیں ملا. اب وہ تو مقدر یعنی تقدیر کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے, ہو سکتا ٹرائی کر لے آدمی, اگر بڑے لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں وہی, اب اس کا کوئی دلیل نہیں دے سکتے نا کہ تجارت اگر آپ کو یہ مقام پہ نہیں ہو رہی ہے تو آگے دوسرے مقام پہ مقام وہ کرو, ہجرت کرو بول کے ایسا ہو گیا. اللہ عالم کو لازانی اس کا ہو سکتا ہے. ہجرت کرنے سے بھی بڑے فائدے ہیں, اس میں سے ایک فائدہ رزق میں آسانی کا بھی ہے واقعی ہجرت کے فائدوں میں سے, تو کر کے دیکھیں کیا ہے. جو ہے ممی پاپا حج کو نہیں آتے, جو بچے چلے آتے جب تک ممی پاپا نہیں گئے جب تک جو بچوں کا حج نہیں ہوتا, یہ بات نہیں درست نہیں ہے, غلط ہے. بچوں کا الگ معاملہ, ماں باپ کا الگ معاملہ. بچے بڑے ہونے کے بعد یہ ماں باپ سے ان کا تعلق نہیں رہتا, محبت اپنی جگہ, لیکن احکامات دونوں کے لیے الگ الگ ہیں. اب ماں باپ پہ حج فرض نہیں ہوا تھا, ان کی یعنی ان کے پاس مال اتنا نہیں آیا, بچوں کے پاس آ گیا تو بچوں پہ فرض ہے. اب ایسا بچے چلے آنا, پہلے بچوں پہ فرض ہوا نا. بہت اچھی چیز یہ ہے کہ بھائی ماں باپ کو بھی لے کے جائے حج میں, اتنی اگر اللہ طاقت دے اور لے کے جا سکتے ہیں, لے کے جانا چاہیے. نہیں بالکل غلط بولتے ہو, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے, بچہ نماز پڑھے تو قبول ہوتی نہیں ہوتی, پھر وہ حج بھی ایسی ہے. حج کے لیے جو پیسہ ہوتا ہے کچھ عرصے سے جمع کرتے ہیں, اگر 1 سال ختم ہونے پر اس پہ صدقہ واجب آتا ہے, زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس پہ. اگر وہ مال نصاب کے بقدر ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس کے اوپر. تعلق سے ہے جیسے کہ میں اگر سیلس مین ہوں, کسی دکان میں کام کر رہا ہوں, مطلب میں کاؤنٹر میں بیٹھ ہوں, جیسے کہ فار ایگزامپل چاول کی دکان ہے, تو میں جو ہے اپنا الگ سے میرے تھوڑے پیسہ آتے ہیں,
اب وہ لوگ لا کے میرے کو دے رہے کہ بیچو بھائی، تو میں جو ہے بیچ رہا ہوں، لیکن جو فائدہ ہے وہ میں لے رہا ہوں. جو سیٹ کا جو یعنی کہ اونر کا جو چاول جو مال ہے وہ بیچ کے جو ہے فائدہ اس کو دے رہا ہوں، تو یہ درست ہے؟ درست نہیں ہے. دوسرے کی دکان پہ بیٹھ کے لوگ ہاں پھر اپنا بزنس غلط ہے نا. وہ تو اخذ بھی کہتی ہے نا بھائی کہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ، تو درست نہیں ہے، نہیں کر سکتے. وہ تو سامنے والا لا کے میرے کو دے رہا مال. نہیں ویسا آپ کو دے رہا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے بول کے دے رہا، اس کی جگہ استعمال کرنا. آپ وہ جگہ چھوڑ کے کر سکتے، آپ وہ جگہ چھوڑ کے کام کر سکتے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ.